کل رات کابینٹ کی جانب سے علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کو منظوری دیے جانے کے بعد نماز جمعہ مکہ مسجد میں نماز شکرانہ ادا کی گئی اور بارگاہ رب العزت میں نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے دعا کی گئی۔ ٹی آر ایس ایم ایل سی محمود علی، مسلم جے اے سی کے مشتاق ملک اور حامد حسین شتاری اس موقع پر موجود تھے۔ حامد حسین شتاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج 60 سال کے عرصے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھی وہ ختم ہوئی اور علیحدہ ریاست تلنگانہ کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح ہمیں تلنگانہ حاصل کرتے ہوئے کامیابی ملی ہے، اسی طرح مسلمانوں کو مستقبل میں کامیابی ملتی رہے گی۔ پہلے سے نعرہ ہے وی وانٹ جسٹس، ہمارے ساتھ انصاف کیجئے، اس لیے ہم تمام لوگ اور مسلم تنظیمیں اور قائدین جو ہے آج جو جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین نے بڑی آفت سے ہمیں محفوظ فرما دیا ہے اور ہمارے حقوق کے لیے کچھ راہیں کھل رہے ہیں، تو یا رب العالمین ہمیں احساس سے تمیزی پیدا ہو جائے اور علم و حکمت کی بنیاد پر ہم ملت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے جد و جہد کریں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور وہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے لیے بہترین راہیں کھول دیں گا، اور جس میں اور ہماری جان و مال کی حفاظت ہوگی، عزت و آبروئی کی حفاظت ہوگی، ہماری تہذیب کی حفاظت ہوگی۔ ہم اللہ سے یہی دعا کی ہے کہ ہم بے سہارا ہیں، تو مسبب الاسباب ہے، اسباب عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ ٹی آر ایس ایم ایل سی محمود علی نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کا بل جب پارلیمنٹ میں پاس ہو جائے گا تب مکمل خوشی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حیدرآباد کو 10 سال کے لیے جوائنٹ کیپٹل کو تسلیم کرتی ہے، لیکن اگر آندھرا ریاست کی تشکیل کے بعد جلد از جلد علیحدہ دارالحکومت کا اعلان ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ مکہ مسجد میں بعد نماز جمعہ کافی دعا کی گئی ہے علیحدہ تلنگانہ میں، اور جو تلنگانہ کی کامیابی پر شکرانہ بھی ادا کیا گیا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو آگے کے پروسیس ہے وہ آسانی سے حل ہو جائے، ہمارا تلنگانہ ہمیں مل جائے۔ یقیناً یہاں پر سبھی مسلمان بھائی اس مسجد میں شریک رہے، اور یہ ان کی یہی خواہش ہے کہ ہماری قوم کو بھی دوسری قوم کی طرح ترقی کے موقع فراہم ہوں۔ میں تلنگانہ راشٹر سمیتی کی جانب سے یقین دلاتا ہوں تلنگانہ راشٹر سمیتی جو وعدے کیے وہ ہمیں پورا کرے گی، اور مسلمانوں کو 12% تحفظات دیے جائیں گے، مسلمانوں کو ہر شعبہ حیات میں دوسری قوموں کی طرح ترقی کے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، انہیں تباہ کرنے کے لیے ہی تلنگانہ کو آندھرا میں ملایا گیا تھا، چونکہ مسلمان یہاں 400 سال حکومت کر چکے تھے۔ آج آندھرا والے دیکھیے آپ، حیدرآباد ہمارا ہے کہہ رہے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے۔ حیدرآباد تو خلی خود شاہ نے بسایا تھا یہ شہر، اور یہ ہمارا شہر ہے، اور ہم جو بھی رکاوٹ ہے اللہ سے دعا کی ہے آج سب مل کر، خاص طور سے شتاری صاحب کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی ہے اور روتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرمائے، اور مسلم قوم میں جو بیکورڈنیس ہے اسے آگے ترقی کے موقع فراہم کیے، اور یقیناً ہم ضرور تلنگانہ میں ترقی کریں گے۔ ایک سوال ہے سر، کیا دیکھیے کچھ چیزوں میں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اگر ہم اڑ جائیں گے تو وہ کہیں گے، حالانکہ آپ کو ایک بتاؤں، انہوں کم سے کم 400 سال 500 سال سے 1000 سال سے وہ تامل ناڈو میں تھے۔ جب تامل ناڈو سے علیحدہ ہوئے تو یہ لوگ مدراس کیپٹل پہ بھی اپنا حق جتائے تھے، اس وقت ایک دن کا بھی وہ لوگ موقع نہیں دیے تھے۔ اسی وقت یہاں سے نکالو ان سے کہے تو وہ لوگ کرنول میں گرسیاں ڈال کر اپنا پائے تخت بنا کر چلائے، مگر آج سینٹرل گورنمنٹ جو کہ ان کے بارے میں بھی نرم رویہ اختیار کرتی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ 10 سال کے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کا جو بھی کیپٹل سٹی بنے وہ یہاں سے اپنے منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر مشتاق ملک نے کہا کہ مسلم نوجوانوں اور خواتین کے لیے بہتر مستقبل کے لیے بھی جدوجہد جاری رہے گی، اور علیحدہ ریاست کی تشکیل کے بعد مسلمانوں کو ان کے حقوق ملنے تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مسلم جے اے سی نے آج یہاں پر اجتماعی دعا اور سمجھے چھوٹی سی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا، دعائیہ سمجھے تقریب کا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آج تلنگانہ بننے جا رہا ہے، اور یہ جو نئی ریاست بن رہی ہے، یہ نئی ریاست میں ہم خاموش ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے، یا پھر خاموشی سے سمجھیے ایک نئی ریاست بن گئی لہذا ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسا مسلمانوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ جو بھی حکومت بنتی ہے، جو بھی حالات بنتے ہیں، اس میں مسلمانوں کا اپنا مستقبل جڑا ہوا ہوتا ہے،
चाहे मस्जिद का मसला हो, दरगाह का मसला हो, आशुर खाने का मसला हो, ज़बान का मसला हो, पर्सनल्ला का मसला हो, कोई भी मसला हो, बच्चों के रोज़गार का मसला हो, हुकूमतों से जुड़ा हुआ होता है। तो हम खाली ऐसे ही खामोशी से उस पर नज़रअंदाज समझिए कि नहीं कर देना चाहिए। हालात को, हालात पर गहरी नज़र रखनी चाहिए और एक मुसलमानों का बहुत बड़ा ग्रुप समझिए कि इस ताल्लुक़ से बड़ी मेहनतें किया है और हम इस बात के मुतमन्नी हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा, ज़बान के साथ इंसाफ होगा, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होगा, बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। वो ख़वातीन जो गरीब ख़वातीन हैं उनके लिए पुराने शहर में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का नेटवर्क समझिए हम लाने की कोशिश करेंगे और वो नौजवान जो तालीम याफ्ता है लेकिन बेरोज़गार हैं या वो नौजवान जो तिजारत करना चाहते हैं जिनके लिए मौक़े नहीं है, वो मौक़े मौजूदा आने वाली हुकूमत से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम दिलाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मुसलमानों के लिए बेहतर रास्ते खोले। आमीन। बाद नमाज जुमा मक्का मस्जिद के बाहर मिठाई तकसीम की जाने वाली थी, लेकिन पुलिस ने टीआरएस एमएलसी महमूद अली और दीगर को मिठाई बांटने से रोक दिया और जबरदस्ती वहां से रवाना कर दिया।